پھلوں کا بادشاہ اپنے تخت سے اتر کے میدان میں آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کوئی چاہ دو بم خالی چاہیے۔ جنوبی پنجاب میں اس ہفتے آم کی کٹائی شروع ہوگی۔ ان سے ملیے ملک رسول بخش رجوانہ صاحب۔ ان کا خاندان تقریباً 100 سال سے آم کی کاشت کر رہا ہے۔ ملتان میں 30 قسم کے آم اگتے ہیں ان کے باغ میں، جس میں سے تقریباً 10 کمرشل ورائٹیز ہیں۔ پہلے سے ہمارے پاس 250 ورائٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے شوقیہ کہ ہمیں مطلب جتنی ورائٹی ہیں آپ 100 ورائٹی ہے، 200 ہے، 150 ہے، 2 پودے، 5 4 پودے دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق لے جاتے تھے۔ اب کے جو ہے کمرشل آدھار مطلب وقت آ گیا ہے، ہر آدمی جو ہے کمرشل ہی چیزیں لگاتا ہے۔ چند ورائٹیز ہیں جو مطلب اس وقت کمرشل چل رہی ہیں۔ بابا قادر بخش، جن کی عمر 84 سال ہے اور ساری زندگی انہوں نے آم کے باغوں میں گزاری ہے، آج یاد کرتے ہیں ایسی ورائٹی کے نام جو اب غائب ہو چکی ہیں۔ لبوتیا، حمیدیہ، الماس، زمرد، فجری گولا، فجری لانگ، فجری سرخا۔ ناموں کے ساتھ ساتھ ان کو یاد ہے ایسے آم جن کی عجیب و غریب خوبیاں ہوتی تھیں۔ کوئی آم جو 2 کلو کا تھا، ایک اور جس کی 1.5 فٹ کی لمبائی تھی۔ حسن آرا بہت لذیذ تھا، لیکن اس میں پھل کم لگتا تھا۔ 3 رنگ تھے اس کے، ایک ایسے پیلا، لال اور زمرد۔ ماضی میں آموں کے باغ رکھنا نوابوں کا شوق ہوتا تھا، لیکن کمرشلائزیشن کے دور میں آم کے سائز، ذائقہ، ریشم جیسی چیزوں پہ زیادہ زور آنے لگا۔ اتنا چھوٹا سائز نہیں ہونا چاہیے کہ پیکنگ میں بالکل نظر نہ آئے، اور اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ بالکل وہ تربوز اور آم میں فرق نہ آئے۔ اتنا رس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کپڑے اور ہاتھ یہ خراب ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس میں وہ دھاگے سے ریشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دانتوں میں پھنسیں۔ کمرشلائزیشن نے آموں کی ورائٹی کو تو چھانٹ دیا، لیکن امکانات کے دروازے بھی کھولے ہیں۔ فرید خان خاکوانی صاحب نے ماضی کے ساتھ کوئی رومان وابستہ نہیں کیا۔ یہ ایک مینگو ایکسپورٹر ہیں۔ ان کی سوچ خالصتاً سائنٹیفک ہے اور ان کا رخ بیرونی مارکیٹس کی طرف۔ آم کو درخت سے کاٹنے کے لیے یہ کینچی، جو کہ آم کو گرنے نہیں دیتی۔ آپ گرا ہوا آم جو ہے نا اس میں نہیں ڈال سکتے، یہ یورپین یونین کا ایک مینڈیٹری وہ ہے۔ لیزر تھرمومیٹر، جو کہ دور سے آم کا ٹیمپریچر بتا دیتا ہے، اور یہ جو آم کی شوگر کانٹینٹ دیکھ لیتا ہے۔ خاکوانی صاحب کے باغات کا رقبہ بہت بڑا ہے، لیکن ورائٹی صرف 6 یا 7 اگاتے ہیں، جبکہ انہی کے والد صاحب کے زمانے میں 55 سے اوپر ورائٹیز اگا کرتی تھیں اسی زمین پہ۔ لوگ اگاتے تھے مختلف ورائٹیز فار ایگو گریٹیفیکیشن کہ میرے باغ میں اتنی ورائٹیز ہیں۔ آج کل زمانہ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا لائنز پہ آ گیا ہے۔ آج کل کمرشل کنسیڈریشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اسی لیے اب ٹرینڈ ہے کہ ان ورائٹیز کو آپ ریٹین کریں جو کہ کمرشلی اٹریکٹیو ورائٹیز ہیں، جن کی مارکیٹ میں کچھ ورتھ ہے، جن کی کچھ ڈیمانڈ ہے۔ پرانی ورائٹی کے درخت سے نئی ورائٹی کا آم نکالنے کے لیے انہوں نے ایک جدید طریقہ استعمال کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹاپ ورکنگ۔ یہ پہلے کوئی اور ورائٹیز تھی، وی ہیو چینجڈ اٹ انٹو اے نیو ون which is late چوسا and which is also a commercially attractive variety۔ یہ ہماری وہ ٹاپ ورکنگ کی ایک زندہ اور عملاً مثال ہے۔ ٹاپ ورکنگ میں ایک پرانی ورائٹی کے درخت کے تنے میں سوراخ کر کے نئی ورائٹی کا شگوفہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ مین ہم نے کٹ ڈالا، اٹس نون ایز ٹیکسس بارک ان لیک۔ یہ ہم نے یہ نئی ورائٹی اب آ گئی۔ کچھ ماہ کے بعد اسی درخت سے نئی ورائٹی کی شاخیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ آموں کی دنیا تو اپنی جگہ، لیکن پراپرٹی کا پھیلتا ہوا کاروبار مربوں کے حساب سے آم کے باغیچوں کو ہضم کرتا جا رہا ہے۔ آم کے باغ دونوں کے درمیان میں ہاؤسنگ کالونی، 4 مربوں کی ہاؤسنگ کالونی کھڑی ہو گئی ہے آم کے باغیچوں کی زمین پر۔ کسان بورڈ کے فیاض بھٹا صاحب کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے 40 سال پرانے آم کے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے پراپرٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ۔ یہ دیکھیں کہ مختلف اس مین روڈ پہ ہائی وے پہ جو کالونیز بن رہی ہیں، تقریباً 70 ایکڑ کی ایک کالونی ہے، اور یہاں کچھ عرصہ پہلے باغات ہوتے تھے، مینگو کے باغات ہوتے تھے، اور ان کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور آگے چلتے جائیں تو جتنے بھی شہر کے گرد ہیں وہ باغات کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ باغات ختم ہو رہے ہیں، اور درخت کو کاٹ کے رہائشی کالونیاں بنتی جا رہی ہیں۔
आम की कटाई तो हर साल होती है, लेकिन इस फलों के बादशाह के बागीचे तो एक ही दफा कटेंगे। इनको महफूज रखने के लिए कई इक़दामात जरूरी हैं। खुरम हुसैन, BBC न्यूज़, मुल्तान।